الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعماه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي لا يسع لصفته حد محدود ولا نعت معدود ولا عمل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر ضياها برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه أول الدين معارفة وكمال معرفته تصديق به وكمال تصديق به توحيده وكمال توحيد به إخلاص له هو الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي صاحب الوقار والسكينة العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون سلام اللهم صل على محمد وآل محمد محترم واستعینوا بالصبر والصلاة کے ضمن میں یہ آخری گفتگو بارگاہ جلیلہ میں نظر ہے اس بارگاہ جلیلہ میں جو وارث حسین ہے جو حجت خدا ہے جس کی بنیاد پر کائنات قائم ہے اور جو معالم دین کا محافظ ہے اس بارگاہ میں یہ تمام گفتگو نظر اس استدا کے ساتھ ہم سب کو رزق حسن میسر آ سکے بندگی کی راہ میں جو قرآن نے میزان مقرر کیا ہے وہی میزان ہے معاشرے کا میزان نہیں ہوگا جو میزان قرآن کا مقرر ہے بندگی کی راہ میں وہی میزان مانا جائے گا اب کوئی افلاطون بنے اپنی عقل کے مطابق آل محمد کے اقوال سے مختلف سوچے یہ اس کا اپنا قصور وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ پوری بندگی کی راہ میں دو چیزوں سے کام لینا ہے ایک صبر سے دوسرا نماز یہ دو ہی چیزیں آل محمد نے جس چیز کو روشناس کرایا
وہ کسی قوم قبیلے زبان کے اندر مقید نہیں تھا، آفاقی نظام پیش کیا فطرتوں پر اور بتایا کہ پالنے والے کی مرضی کیا ہے، اپنی زندگی کو کن حصار میں گزارنا ہے، اور ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر علم کی ترویج کرنا ہے، جہل کی اور ضلالت کی ترویج نہیں کرنا، اپنے غصوں کو روک لینا ہے، اپنے مزاج کو روک لینا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کی منزل رکھنی ہے۔ اور اگر اس معلم سے الگ ہٹ کے چل رہے ہیں تو وہ زندگی قرآن کے موجب کل انعام جانوروں کی زندگی، انسانوں کی زندگی نہیں۔ دیکھیں شیعان حیدر کرار کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ ان معالم عمیقہ پر گہری نگاہ رکھے، ان تعلیمات حسنہ پر گہری نگاہ رکھے اور ساتھ ساتھ عمل کرتے چلے جائیں، جو جس کو جیسا میسر ہے۔ وَاجْتَهِدُوا فِي أَعْمَالِكُمْ وَانْصُرُكُمْ، تاکہ تم فلاح پا سکو، کامیاب ہو سکو۔ یہ وہ رائے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فَجَعَلَكُمُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا مِنَ الشِّرْكِ، منزل ایمان ہے پہلے، اس کو پہچاننا ہے معرفت کے ساتھ۔ اول الدین معرفہ، مولا کائنات کے جملے ہیں۔ اگر علی کی چاہت ہے تو علی کے اقوال کو قلب میں بسانا پڑے اور اعمال اپنے جوارح سے ظاہر کرنے پڑیں گے، یہ ہوئی چاہت ہے مولا کائنات۔ اور گھر ہے تو شہزادی نے مشکل کشائی کی اس منزل پر کہ ایمان کی منزل تمہارے قلب میں طہارت کی حرارت پیدا کر۔ وَجَعَلَكُمُ الصَّلَاةَ تَنزِيهًا عَنِ الْكِبْرِ، اور نماز اس لیے مقرر کی گئی تاکہ تمہارے دلوں کا خناس دور ہو سکے۔ ایگو جو معاشرے کے اندر زیادہ عہد کے آ چکا ہے، وہ اختلافات اس لیے علماء کو گالیاں دیتی ہیں معاشرے والے، وہ علماء جن کو امام نے وارث مقرر کیا اپنا، کسی اور کو وارث مقرر نہیں کیا، عالم کو وارث مقرر کس نے مقرر کیا؟ 11 امامت، امام حسن عسکری علیہ السلام۔ فاما فقہاء ساعین لنفس مخالفا للہوا فللعوام تقلدوا، ان علماء کی تقلید کی جائے جو ہمارے علوم کو تم تک پہنچاتے ہیں، ہمارے اقاویل کو تم تک نقل کرتے ہیں، جو اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہیں، زہد میں زندگی گزارتے ہیں۔ فللعوام تقلدوا، سب پر واجب ہے کہ ان کی اطاعت کی، یعنی امام کی غیبت کے اندر وہ مثل امام۔ اور آج معاشرہ اس نہج پہ آ گیا ہے کہ اپنے اپنے معاشرے کے لحاظ سے، قوم و قبیلے کے لحاظ سے عزاداری کو اپنی نہج پر رکھ لیا اور کر رہے ہیں۔ عزاداری پوچھیں علی بن الحسین سے، سید الساجدین سے، اس کائنات کا پہلا عزادار جس نے 40 سال تک عزاداری کی، کہا کہ آنسو اسی وقت قبول ہیں جب سجدہ قبول ہوا۔ اور جن طبیعتوں میں نماز سے بھاگنا ہے تو عزاداری آنسو کوئی معنی نہیں، اس لیے کہ یہ سب چیزیں عبادت میں شامل ہیں، عادت میں شامل ہے کہ شیعہ گھر پیدا ہو گیا تو عادتاً عبادت تنزیہاً علی الکبر وجعل الزکاة تطہیرا لنفسک ونما فی الرزق، اور زکوٰۃ اس لیے رکھی گئی تاکہ تیرے نفس میں تطہیر پیدا ہو اور تیرے رزق میں اضافہ ہو۔ یہ بارگاہ جلیلہ بہت عظیم بارگاہ ہے، جہاں فرشتوں کا ورود ہے، جہاں جبرائیل کو تمنا ہے شرکت کرنے کی۔ یاد رکھیے گا کہ امام حسین علیہ السلام درود پہ محمد 4 سال کی عمر مبارک ہے، رسول اللہ کی گود میں بیٹھے ہوئے، فنظر رسول الہ، رسول اکرم نے حسین کی طرف دیکھا اور بے اختیار آنکھوں میں آنسو آئے۔ ومن زار فی حیاتی و بعد مماتی کا زائر حیا،
حسین سے گفتگو ہے، 4 سال کے حسین کہ جس نے میری زیارت میری حیات میں کی یا میری موت کے بعد کی، اس نے گویا میری حیات میں زیارت کی، یہاں نہیں رکے. ومن زارا امک زہرا فی حیاتها او بعد موتها تزارا فی حیاتها. کذالک علی کے متعلق حسن کے مطابق اس کے بعد پھر حسین سے مخاطب من زارا فی حیاتک و بعد قتل فی کربلا وجب لہ جنہ. جس نے تمہاری زیارت حیات میں تمہارے کی اور بعد از ممات کری، جنت اس پہ واجب ہے. اور بھی اختیار فرماتے ہیں کہ یاد رکھو دوست داران زہرا کے سب دوست جنت میں ہوں گے، اور جتنے عدو زہرا ہے سب کے سب جہنم میں ہوں گے. اگر یہ طویل حدیث ہے ساتھ، اور اس کے بعد بے اختیار پھر حسین سے فرماتے ہیں کہ حسین تو میرا نمائندہ ہے جس وقت مقتل میں ہوگا، میرا نمائندہ ہے جس وقت مقتل میں ہوگا. تیرے ہر اس گوشے کو میرا سلام کہ جو عاشور کے روز زخمی کیا. اور اس کے بعد گود میں اٹھائے ہوئے ام سلمہ کے پاس حسین کو چھوڑ دیا. حسین دارالشرف میں اپنی والدہ گرامی کے پاس، اور رسول اکرم فرماتے ہیں ام سلمہ سے، ام سلمہ میں حجرے میں جا رہا ہوں، کسی کو میرے پاس مت آنے دے. ام سلمہ فرماتی ہے باہر بیٹھ گئی، اتنے میں گریہ رسول بلند ہوا. میں تذبذب میں تھی کیا بات ہوئی کہ اتنے میں نے حسین کو آتے دیکھا، اور حسین جانا چاہتے تھے اپنے جد کے پاس. جد کہہ چکے تھے کسی کو آنے مت دینا. میں نے حسین کو روکا، اسی اسنا میں رسول کی آواز ہے، میں نے حسین کو روکنے کے لیے نہیں کہا ہے. اور اتنے میں باہر نکلے، گریے کی آواز بلند دوبارہ ہوئی. ام سلمہ اندر دوڑ کے گئی، دیکھا کہ حسین کو سینے سے لپٹائے ہوئے رسول گریہ فرما، ہاتھ میں شیشی ہے جس میں مٹی پڑی. یا رسول اللہ آپ کو کس نے رلا دیا؟ کہا جبرائیل ابھی یہ حسین کے مقتل کی مٹی دے دی. ام سلمہ اس مٹی کی حفاظت کرنا. ام سلمہ فرماتی ہے کہ اس مٹی میں سے درود کی آوازیں بلند ہوتی رہتی. درود محمد وعلیہ یہ ہے اس بارگاہ کی منزلت کہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے، یعنی مجلس حسین میں شرکت کرنے والا جنتی. جناب زہرا نے ضمانت دی ہے کہ ہماری مجلس میں زینت مجلس بننے والے، اس میں شرکت کرنے والے، ان کے بغیر زہرا جنت میں نہیں جائیں گے. لیکن اب علی بن الحسین نے اس میں ایک اضافہ فرمایا بے شرطہا و شروطہا، ہمارے اقاویل پر عمل کرنے والا. سمجھا نہیں؟ یعنی اس مقصد حسین کو سمجھنے والا. آپ اپنی منزل سمجھیے کہ آپ کی منزلیں زہرا کی نگاہ میں بڑی بلند ہیں، تو مجھے اور آپ کو اس قابل بنانا اپنے آپ کو کہ جو عہد میں نے دیا ہے وہ عہد کو میں پورا کر سکوں. اور کر رہے ہیں فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پالنے والا. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. تو علی بن حسین تفسیر بناتے ہیں کہ فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم ہمارا ذکر کرو، ہم اللہ کے نمائندے، ہم تمہارا ذکر کریں. سمجھ کر فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اور منزل شکر پہ رہا کرو کہ نعمت گریہ حسین تمہیں ملا. نعمت گریہ حسین تمہیں ملا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. دیکھیں یہ دوسرا جملہ ہے مکرر ہے. وہاں پہ تھا واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. یعنی وہاں پہ صفت بتائی کہ نماز اور صبر سے وہی مدد مانگا کرتے ہیں جو اللہ کے پاس جانے کا یقین رکھتے ہیں.
اور یہاں پہ کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ان اللہ مع الصابرین، پالنے والا انہی کے ساتھ ہے جو ان رموز کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، اور جو اللہ کی راہ میں اپنی زندگیوں کو نچھاور کر دیں وہ کسی حال میں مردہ نہیں ہوا کرتے، اور اگر زندہ ہیں تو حضور رزق زندہ سے ہی مانگا جاتا ہے۔ تو اب رزق مانگنا ہے تو عقل کا رزق مانگے، عبادت کا رزق مانگے، عیب کے دور ہونے کا رزق مانگے، اور کرے میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اولئک علیہم الرحمہ واولئک هم المہتدون، یہ صلوات ربہم بالرحمہ، یعنی 5 چیزوں کا امتحان ہے۔ ہر بندے کے پاس کسی وقت میں ایک ہی امتحان لیا جائے گا، یا خوف ہو جائے گا اس پر، یا کوئی چیز چھن جائے گی، رزق چلا جائے گا، بھوک تاری ہو جائے گی، خوف آ جائے گا، ذات کو جو پیش کرنا پڑے گا۔ لیکن حضور یہ 5 امتحان حسین نے اکٹھے کربلا میں دیے، یاد رکھیے۔ شب عاشور ہے اور وقت بھی زیادہ ہو چکا، میں فقط جملہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مکمل صبر اور نماز کی تصویر ہے حسین، رزق دیا صبر کو، رزق دیا نماز کو، آخری وقت تک سجدہ، اور آج شب عاشور حسینی قافلہ عبادت میں مصروف ہے۔ آپ معالم اقوال زری حسینیہ سن رہے ہیں، اور عمل کی طرف ایک دفعہ طلب میری اور آپ کی بڑھ جانی چاہیے۔ سب کے سب شب عاشور کا منظر یہ ہے کہ جو خیمے دور دور تھے آج سب کی تنابیں کھینچ کر ایک جگہ باندھ دی۔ اصحاب کے خیمے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اور اسماء مخدرات کے خیمے ایک جگہ ساتھ، لیکن عقب کے اندر کہ اتنے میں اسی شب عاشور میں غش میں پڑے ہوئے امام سجاد، ان کی آنکھ کھلی اور ان کے کانوں میں اصحاب کی آوازیں آئیں، یعنی شب عاشور کی کیفیت یہ ہے کہ امام سجاد کو ہوش نہیں۔ ایک دفعہ اصحاب کے کلام مبین سے، اس کی وسوس سے آنکھ کھلی، بے اختیار اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کو یاد کیا، بلائے، بلائے امام حسین علیہ السلام کو، کہا بابا یہ اصحاب کی آوازیں خیمے میں آ رہی ہیں۔ حسین سمجھ گئے، کہا بیٹے آج شب عاشور ہے، کل کوئی نہیں رہے گا، آج ایسی رہنے دو، 11 محرم ہوگی، تم جاننا اہل بیت جانیں گے۔ اور عبادت کا وہ منظر تھا خیام کے اندر کہ خود علامہ مفید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہد کی مکھیوں کی طرح ہر انسان کی تسبیح کی آواز آ رہی ہے، یکجا عبادت ہے۔ اور حسین علیہ السلام نے دفعہ اپنے اصحاب کا امتحان لیا اسی شب عاشور کے، چراغ گل کر دیا اور بے اختیار امام کی آواز بلند ہوئی کہ میرے جانثار ساتھیوں تم پر حسین کا سلام، حسین تم سے راضی ہے، تمہارے لیے اعلیٰ علیین میں اس نے مقام بلند کر دیا ہے، میں اپنی بیعت تمہارے گردوں سے اتار لیتا ہوں، یہ سارے یزیدی افواج والے جتنے میں میرے خون کے پیاسے ہیں، تم سب جا سکتے، اور ایسا کرو کہ جاتے جاتے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ حضرت عباس سے مخاطب، حضرت عباس سے کہا عباس مدینہ پلٹ جا۔ یہ شب عاشور میں الفاظ کے بلند ہونا تھا کہ بے اختیار سارے اصحاب کھڑے ہو گئے، تلواریں اپنی رقبے پر رکھ دیں کہ مولا ہماری جان 10,000 مرتبہ چلی جائے اس راہ جہاد میں، یہاں سے قدم نہیں پیچھے ہٹیں گے۔ لیکن عباس نے کچھ اور کیا، اٹھ کے چلنے لگے، کہا میں جاتا ہوں نجف کی طرف کہ بابا جس کے حوالے کر گئے تھے آج
भाई आका मुझसे जाने को कह रहे हैं। बस अज़ादारन इमाम हुसैन अस्सलाम, उसके बाद फिर सब के सब तहलील और तस्बीह में मसरूफ हुए। आज की शब की नमाज आपको याद है, 4 रकत नमाज है, 50 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद के साथ हर रकत। इसके बाद ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह आप घर पे लौट कर इस अमल को ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप शुमार हो सके उन असहाब हुसैनी के अंदर कि जो हदीस अलविया के तहत इस बात की अदिल्ला रखती है कि जिसने भी इस जहद के साथ हुसैन को याद किया वो गया करबला में मौजूद था। रिवायत सुने आप, मालिक अश्तर हज़रत अली अलैहिस्सलाम की फ़ौज के कमांडर इन चीफ है, उनका भाई था। जंग सिफ़ीन जब फतह हो गई और मौला ने बशारत दी ईमान के साथ जन्नत की, तो मालिक अश्तर फरमाते कि मौला काश मेरा वो भाई होता जो इस वाक़े से पहले इंतकाल कर गया, अगर वो भी होता तो वो इस शरफ़ का हामिल हो जाता। मौला मुब्तसिम हुए, कहा ये मालिक अश्तर ये बताओ तुम्हारे भाई का दिल किस तरफ था? कहा मौला वो दिल उसका आपके इश्क में सरशार था। कहा फिर क्यों घबराते हो? वो अगर पहले मर गया हो या बाद को आने वाली तुम्हारी नस्लें हैं, अगर नियत मेरे इश्क में सरशार है तो वो आज से फिर मौजूद है। इस रिवायत को करबला में पलटा लीजिए कि जिनकी भी दिल सरशार इश्क हुसैन है वो सब के सब करबला में। इसलिए आप ज़्यादा पढ़ते हैं या ला तनकुन्ना माकुम फाफुजना माकुम, ये हमारा और आपका है। तो शब आशूर एक एक बीबी के खैमे के अंदर हज़रत अब्बास तलाइया लेते हुए देखा कि हर बीबी अपने वारिस को लिए बैठी हुई है कि कल सुबह जब अजान के बाद क़िताल होगा तो बेटे सबसे पहले तुम जाना। हर माँ की ख्वाहिश थी। इतने में एक अकब के खैमे में आए, देखा कि गिरियाए उम्मे कुलसूम बुलंद हो रहा कि मेरा कोई वारिस कहाँ है कि जो मैं फिदिया करूंगी अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर। कि कहते गिरिया करते हज़रत अब्बास खेमे में दाखिल हुए। कहा आज़ादी घबराइए नहीं, अब्बास आपकी तरफ से फिदिया होगा। ये है वो माहौल जो शब आशूर इमाम हुसैन सलाम के खेमे के अंदर। रात के पिछले पहर बुरैर हमदानी अभी अपने मज़ाहिर के साथ फरमाते हैं कि हुसैन के बच्चे बड़े प्यासे, हमारे होते हुए खेमे में पानी ना आ सकते। अगर तो बुरैर रात के पिछले पहर पानी लेकर आए, पानी का आना था, बच्चों को बुलाया, दौड़ते हुए बच्चे आए और मश्क पे गिर गए। मश्क का दाना खुला, पानी जमीन पे बह गया। हुसैन ने देखा बुरैर को ये अमल करते हुए और बच्चों की तशना लबी देखी, पानी का बहना देखा। कहा कि किस्मत में अब पानी नहीं। और क्या कैफियत हुई कि कितनी तक वजूद के बाद वो पानी आया था। इतने में सकीना ने हुसैन से मुतालबा किया कि क्या मैं साक़ी कौसर की पोती नहीं? वो मकाम आज भी मौजूद है बस्ती खैमा के अंदर। कहा कि बेटी क्या चाहती? कहा कि आप साक़ी कौसर हैं और पानी खेमे में मौजूद ना। तो खुदा कसम हुसैन ने हाथ रखा करबला की रेत पर और पानी उबलने लगा। कहा सकीना पानी है, लेकिन सकीना उन्जुर बैन बिस्बाइन, मेरी उंगलियों के दरमियान में देखो। अब जो देखा तो क़यामत लोगों की ज़बानें बाहर खींची हुई थी। कहा बाबा ये तो बहुत प्यासे हैं। कहा ये उम्मत प्यासी रह जाएगी सकीना अगर आज तुमने पानी पी लिया। अब मुझे और आपको गिरिया करना है सकीना की प्यास पर कि हमारी प्यास को सैराब करने के लिए सकीना प्यासी रह गई। एक एक का इम्तहान हो चुका और उसके बाद हुसैन तस्बीह और तहलील के अंदर मसरूफ। नमाज से फारिग होने के बाद फिर उमर साहब के पास अबा पहली रसूल अल्लाह की, जुब्बा रसूल अल्लाह, मामा सर पे रखा रसूल अल्लाह। फिर दवा बाहर आए,
کہا کہ بڑے ساتھ انظر الیہ، میری طرف بہت غور سے دیکھو، میرے سر پہ ایک رسول اللہ کا امامہ ہے، میرے بدن پہ رسول اللہ کی ابا ہے، میں زہرا کا بیٹا ہوں، میرے دادا ابو طالب، ان کو میرا بابا علی، میں امیر حمزہ کا وارث، میں آدم کا وارث، میں نوح کا وارث، ایک ایک نبی کا نام گرایا، میں رسول اللہ کا وارث، پلٹ جاؤ کیوں لڑنے کے آئے؟ وہی چیزیں تمہیں لے کر آ گئی ہے، خواہش دنیا اور دین سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ یاد رکھے مولا کائنات کی حدیث میں آپ کو برابر منتقل کرتا رہا کہ خواہش دنیا کی بنیاد پر کردار کے اندر سخم آ جاتا۔ خواہش دنیا وہاں کھڑی ہوئی تھی، دین حق یہاں کھڑا ہوا تھا۔ 1.5 لاکھ کی فوجیں تھیں اللہ مفید کے تحقیقات کے مطابق، کہ 1.5 لاکھ فوجوں نے امام حسین علیہ السلام کو گھیرا ہوا۔ تو خواہش دنیا کے نمائندے وہاں بھی تھے، وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، اور دین کا نمائندہ یہاں تھا، یہ بھی نماز پڑھ رہا تھا اور کر رہے میری، لیکن وہاں نماز پڑھنے کے باوجود خواہش دنیا غالب تھی، اور یہاں طہارت نفس کا مکمل طور سے ثابت تھا۔ یہ دو مقابلے تھے، باطل کا اور حق۔ اس لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ حق کو علامتوں سے پہچانا، لوگوں سے مت پہچاننا۔ اور جب اس کے جواب میں عمر سعد نے کہا کہ کل قتال ہوگا، کل تیر چلیں گے، آپ بیعت یزید کریں ورنہ قتل پہ آمادہ ہو جائیں، مولا کائنات پلٹے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے۔ یہ آخری حجت تھی جو امام حسین نے تمام کی۔ بس عزاداران امام حسین آپ نے پہلی محرم سے اپنے عہد کو پورا کرنے کی کوشش کی، مسلسل مجلسوں میں آتے رہے، گریہ امام حسین علیہ السلام کرتے رہے۔ اس کا صلہ تو آپ کو شہزادی ہے۔ آپ نے غور و فکر کی، اپنے کام کرنے کے باوجود تھکن کی حالت میں آتے رہے۔ یہ پیار ہے، عشق ہے آپ کا، اور پھر ایسے ماحول میں مجلس کرتے رہے کہ جہاں پورا معاشرہ مخالف ہے، لیکن یاد رکھیں گا یہ مخالف معاشرہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ چھٹے امام کا دور ہے اور امام کے گھر میں مجلس ہو رہی ہے، لیکن لوگ مخبری کر رہے ہیں۔ امام کے گھر میں شرطی آئے، کہا کہ کیا ہو رہا ہے، اور ظاہر بات ہے پھر کسی اور مصلحت کے ساتھ بات کر کے اس کو رخصت کیا گیا۔ تو یہ آج سے نہیں ہو رہا کہ پابندیاں لگی ہوئی ہوں، یہی عشق کی ضمانت ہے کہ پابندی ہو لیکن دامن حسین ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ عشق یہی ہے، یہی ماتم حسین ہے، یہی گریہ حسین۔ اور یاد رکھیں کہ آپ کا وجود دعائے فاطمۃ الزہرا کا نتیجہ ہے، دعا کے نتیجے میں آپ وجود میں آئیں گے۔ تو اپنی منزلت کو پہچانیں اور اس منزلت کو پانے کی کوشش کریں کہ جو شب عاشور کے صدقے میں شیعان حیدر کرار